خدا کی ذات آپ کو نوازتی ہے بیٹے یا بیٹی سے، تو نام رکھنے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب وہ تو ہم نے اپنی دنیا داری میں بہت ساری چیزیں سوچ بھی لی ہیں، بنا بھی لی ہیں، ہم ڈیسائیڈ بھی پہلے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے نام جب آپ رکھیں تو کیا چیزیں دیکھیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو میں جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے نا، اس کے اندر یہ ایک جو کورس ہے نا، اس کے اندر ایک پروٹوکول یہ بھی ہے۔ نورید فاطمہ صاحبہ، یہاں پہ تو لوگ کہیں گے ہاں شادی ہوئی نہیں بچوں کے نام بھی سوچنے لگ گئے۔ جی نہیں، سوچنا چاہیے، اور یہ سوچ کا ہی عمل جو ہے انسان کو تعمیر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کو باشعور لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں پہلے سے اپنی پریورٹیز سیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ تو میں نے تو خود اپنی شادی سے بھی پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں امام علی مقام علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی حسین کے اوپر اس کا نام رکھوں گی، اور پھر اس نام کی برکت سے اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے۔ میں نے پہلے کا نام حسن رکھا امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے، پھر حسین، پھر محسن، تینوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں وہ زندہ مثال ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ یہ نام کی نیت کریں تو اللہ ایک نہیں 3 بیٹے آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک وظیفہ جو اینڈ پہ میں ضرور بتاؤں گی۔ اب آ جاتے ہیں اس پروٹوکول کی طرف جو آپ بات کر رہی تھیں، کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ باشعور پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مہذب معاشرے کے اندر لوگ پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ہمیں اولاد دے گا، بیٹا دے گا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی دے گا تو یہ رکھیں گے۔ اب اس میں جب کوئی فیملی وے پہ ہو جائے تو پھر تو لازمی جو ہے دونوں اسپاؤسز کو یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو کیا نام ہو، بیٹی دے تو کیا نام ہو۔ لیکن جو رکھنے کا معاملہ ہے، آپ پری برتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ تو کر لیتے ہیں، لیکن آج کل تو ہم پرانے معاشرے میں نہیں رہ رہے۔ آج کل تو ہمیں آفٹر 4th month آف پریگنینسی ہمیں جنڈر بھی پتہ چل جاتی ہے، ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو برتھ سے پہلے بچے کا نام لکھوانا ہوتا ہے، اور آن برتھ تو ٹیگ ہی اس بچے کے نام کا اس کی بازو کے اندر لگتا ہے۔ تو پھر اس لیے آپ کو بہت پہلے سے یہ پروسیجر کر کے رکھنا چاہیے۔ تو اس میں حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، اور اس کی برکت سے بچے کی ماں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ آفٹر برتھ فرسٹ پروٹوکول یہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ یہ پیدائش کے فوراً بعد کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کا اچھا نام رکھے۔ پہلا حق اچھا نام۔ سبحان اللہ۔ اب اچھا نام کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ اسے آداب سکھائے، اور تیسرا اس کی اچھی معاشرت، یعنی اس کو اچھی جگہ پر رکھے۔ اب جب ہم اچھا نام رکھنے کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے نام کیا ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، پھر فرمایا اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ محمد یا احمد کا اضافہ کرو، پھر فرمایا انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، پھر فرمایا اچھوں کے ناموں پر نام رکھو، تو پھر فرمایا کہ جو صحابہ اولیاء بزرگ ہیں ان کے ناموں کی برکت حاصل کرو۔ واقعی آپ کی قسمت بدل دیتا ہے آپ کا نام۔ اگر انا ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے نام نہ چینج کرتے۔ جیسے میں نے حزن کا بتایا، اور آپ نے فرمایا تمہارا نام حزن نہیں سہل ہے، یعنی سختی نہیں ہے، آسانی ہے۔ انہوں نے چینج نہیں کیا اور سختی چلتی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے تو پروو کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے تو پریکٹیکل کر کے، ایگزامپل سیٹ کر کے، اور اس معاشرے کو اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر کر کے دکھا دیا کہ بھئی اگر اچھا نام میں دوں گا تم چینج نہیں کرو گے، برا نام رکھو گے تو پھر اس کے اثرات نسلوں تک آگے چلتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، نام لڑکوں کا آپ جو بھی رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے نام اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں کون سے نام آپ نہیں رکھ سکتے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اور وہ نام جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے پروٹوکول کیا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ لڑکوں کا نام جو کچھ بھی آپ رکھ رہے ہیں، نام محمد ساتھ لگا دیں گے تو زندگی بھر وہ نام بابرکت رہے گا۔ لڑکیوں کے نام، خوبصورت نام کیسے ہونے چاہیے جن کی برکات آپ کی پوری زندگی میں رہیں گی؟ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں ہر مسلمان کو یہ مشورہ دوں کہ وہ اپنی بیٹی کے نام جو بھی رکھیں ساتھ فاطمہ لگا لیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ 3 بیٹیاں تو آپ کی پہلے بھی تھیں، زینب تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رقیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جب فاطمہ رکھا تو آپ نے اس کا میننگ بھی بتایا اور اس کی برکت بھی بتائی. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس شہزادی کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے نجات دینے والی، آگ سے چھڑانے والی. اور آپ نے پھر اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یہ خوشخبری بھی سنائی. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد پیدا کیا ہے. تو یہ جو برکت ہے یہ حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں کے نام کے ساتھ. اور الحمدللہ میری جب امی کی شادی ہوئی تو میرے دادا جان نے میری والدہ کے نام کے ساتھ فاطمہ لگایا. ہم 5 بہنیں، ہماری 5 کے نام کے ساتھ ہمارے والد نے فاطمہ لگایا. تو میں تو اپنے گھر سے جو کلیہ مجھے ملا ہے میں وہ سب کو دوں گی. باقی یہ ہے کہ آپ جیسے بات کر رہی تھی، آپ نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین جن سے 1/3 دین ہم تک پہنچا، جو امت کی سب سے بڑی عالمہ اور مفسرہ اور معلمہ ہیں، ان کا نام عائشہ، جن کو عائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے تھے، نک نیم جس کو ہم کہتے ہیں. اور حمیرہ کہا کرتے تھے. بالکل کہہ سکتی ہیں. اچھا، میں یہ ویسے کریڈٹ میرے فادر ان لا کا ہے جنہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک کی سب سے خوبصورت سبحان اللہ بیوی کا نام تھا. ان کی محبت ان سے بہت ہی محبوب رب العالمین. انہوں نے کہا کہ بس عائشہ رکھنا ہے. میں نے کہا اب تو دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. نام رکھنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ہاں یہ بھی بتا دیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں لڑکیاں ناراض ہو جاتی ہیں نا، میں نے بچے کا نام سوچا تھا فلاں نے بتا دیا. رکھنا ہے پہلا یقیناً ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ماں اتنی باشعور اور پڑھی لکھی ہو. ماں کے اندر اتنا انٹلیکٹ کا لیول ہو کہ وہ جج کر سکے کہ یہ میں نام. اور جو ذائچے بنوانا ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ جو پھر ہم ڈیٹ بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں، دن بتاتے ہیں، اس کے مطابق نام رکھا جاتا ہے. انا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ علم جفر، علم العداد جس کو کہتے ہیں، وہ ایک علم تھا جس کو اعداد اور حروف کے تحت جانچا، پرکھا، ناپا، تولا جاتا تھا. بہت ماہرین اس کے گزرے ہیں، لیکن پچھلی کئی صدیوں سے، سالوں سے نہیں، میں صدیوں کی، ڈیکڈز کی نہیں بات کر رہی، میں سینچریز کی بات کر رہی ہوں. پچھلی کئی سینچریز سے اس کا کوئی عالم اور کوئی ماہر موجود نہیں ہے. آج جو ذائچہ بناتا ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، وہ اندازے کیافے لگاتا ہے. تو ان کی طرف جانے کی بجائے آپ کو اللہ نے اتنا شعور دیا، جتنی حدیثیں، جتنی آیات، جتنی اسلام کی رہنمائی میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے. میرا نہیں خیال اس کے بعد ہمیں کسی جعلی 2 نمبر جھوٹے عامل بابے ذائچہ نویس کے پاس، یعنی اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کسی کو ٹائم بتائیں، آپ کسی کو دن بتائیں، آپ کسی کو بتائیں کہ اس گھڑی میں آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی تو اب نام بتا دیں. کیا؟ ڈونٹ گو دیئر.